محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر آیت، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم اور آپ تبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اور آپ وہ اعمال کر لیں جو اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں۔ اور جنت میں لے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پوری لسٹ ہمیں بتا دی ہے کہ یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جنت ہمیں فری میں مل رہی ہے، کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اور جہنم کا ٹکٹ ہم نوٹ خرچ کر کے لے لیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور جہنم لے رہے ہیں۔ آپ نظر ڈالیے، جنت کے راستوں پر نظر ڈالیے۔ بخاری شریف کتاب التوحید اٹھائیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنا آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تو جنت نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ روزی دینے والا اور بارش برسانے والا صرف اللہ ہے، یہ تو کافرین مکہ بھی مانا کرتے تھے، عرب کے کافر بھی یہ تصور کرتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے تو صرف یہ وہ غیروں کے پاس جو جاتے تھے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں غیروں کی۔ عرب کے کافر اپنے معبودان باطلہ کے سامنے ان کے سامنے جھکتے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارشی ہے، یہ میری دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں، بس ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو میری سفارش اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے قریبی ہیں، ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ کے قریبی ہیں، آپ اللہ کی چہیتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے قریبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف اتنے سے جرم کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو مسلمان نہیں مانا ہے۔ ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں غیروں کی۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلا راستہ جنت میں جانے کا۔ دوسرا راستہ بہت ہی پیارا عنوان لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو یہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا راستہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو یہ بھی جنتی ہے۔ ہاں، کچھ گنہگار تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا بھی ہو گیا، تو کیا شرک نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ محدثین نے ہی لکھا ہے کہ اگر وہ توحید پر مرا ہے، شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پہلے وہ جہنم میں بھوگتے گا، لیکن بالآخر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور اس کو توحید کی برکت سے جنت ملے گی، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد لیکن ملے گی۔ یہ ہے توحید کے فائدے۔
اور شرک کا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کبھی جنت کے اندر جائے گا ہی نہیں۔ تو مما لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو یہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کا۔ تیسرا راستہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہے، جو آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری سانس چل رہی ہے اور اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی بھی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے تو سزا ملے گی اس کو، لیکن پھر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ کتنا پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کتنی دولت لگ رہی ہے۔ آئیے اب میں بخاری شریف کی ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس کے اندر 4 قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور چاروں قسم کے لوگ جنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ کون؟ آپس میں صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ان 70,000 لوگوں میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نکلے اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ان 70,000 لوگوں میں، تو سنو وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے 70,000 لوگوں میں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے الذین ہم لا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی سمجھتے ہیں؟ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر ان کو کہیں سفر کرنا ہوتا تھا، گھر سے باہر کہیں سفر کرنا ہوتا تھا، تو سفر میں نکلنے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے وہ ایک پرندے کو اڑاتے تھے، چڑیاں پرندے کو اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر دائیں طرف اڑ کے جاتا تو کہتے تھے کہ سفر اچھا ہوگا، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کے جاتا تو سفر نہیں کرتے تھے، نہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے صبح سویرے فلاں عورت کا چہرہ دیکھ لیا، اس لیے آج ہماری روزی نہیں ملی، آج ہمیں روزی نہیں ملی، آج ہمارے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے بدشگونی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے الذین ہم لا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ دوسرا ولا یکتون، جو اپنے جسموں کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا آدمی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے 70,000 لوگوں میں، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، جھاڑ پھونک قرآنی آیات سے دم کیا جائے تو جائز ہے، معوذتین وغیرہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جائز ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر کے بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ ہی شفا دے گا، تو یہ اور افضل کام ہے۔ اور یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے وَلَا يَسْتَرِقُونَ، جو بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے ہیں اور بیماری کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی
بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور چوتھا جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، جن کا ایمان، جن کا توکل، جن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوگا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث سن کر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غور سے سنیے گا، یہ حدیث سن کر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نام ہے ان کا عکاشہ۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں ایک تم بھی ہو۔ ایک اور صحابی اٹھے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبقک بہ عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گیا ہے، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ اب عکاشہ کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جنت میں جانے کے راستے، کتنا پیسے خرچہ ہو رہے ہیں، کتنی دولت لگ رہی ہے۔ آئیے جنت میں جانے کا ایک راستہ دکھاتا ہوں۔ وضو جو ہم لوگ کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ دیکھیے، ما منکم من احد یتوضأ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہو اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہو، اور اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ہاتھ کو دھو رہا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ڈال رہا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کلا کرنا، ناک پر پانی ڈالنا، چہرہ دھولنا، ہاتھ کو ہنگنا تک دھولنا، پاؤں ٹخنا تک دھولنا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اتنی سی دعا پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کس آدمی کے لیے؟ جس آدمی نے اچھی طرح سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 1 دروازے نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پکارا جائے گا قیامت کے روز، فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، اور اللہ کے نیک بندے اور دنیا کے اندر اچھی طرح سے وضو کرنے والے، جا تیرے لیے جنت کا 8 دروازہ کھلا ہے، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، جس دروازے سے تو جانا چاہے چلا جا۔ اے نوجوانوں، صرف اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کا 8 دروازہ مل رہا ہے، ہمارے لیے جنت کا 8 دروازہ کھل رہا ہے، لیکن افسوس آج ہمیں وضو کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، آج ہمیں وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، موبائل دیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس سمے ہے، گانا سننے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے،
فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، لیکن وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے۔ جبکہ اچھی طرح سے وضو کرنے والا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے، یہ بشارت سنائی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 8 راستے ہو گئے جنت میں جانے کے، کتنے راستے ہو گئے؟ 8 راستے۔ 9 نمبر پر دیکھیے، آپ سنیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ۔ آپ ان راستوں پر چلیے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ سنیے ایک اور راستہ، حدیث بخاری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر وقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں میں چسکیاں لیتے رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آذان مؤذن کے کلمات دہرانے کے بجائے، آذان کا جواب دینے کے بجائے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اور آپ جس نیکی کو کم سمجھتے ہیں اس نیکی کا اجر کتنا بڑا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اذا قال المؤذن اللہ اکبر وقولوا اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ۔ اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوة الا بالله۔ اور جب مؤذن کہ اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہ لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مؤذن کے آذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقام محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مؤذن کے آذان کے کلمات دہرائے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت له شفاعت یوم القیامہ، ایسے آدمی کے حق میں نبی اکرم قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ کس آدمی کے لیے؟ جس آدمی نے مؤذن کے آذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد کی دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے حق میں اللہ کے نبی قیامت کے روز سفارش کریں گے، اور جس انسان کے حق میں، جس آدمی کے حق میں نبی اکرم سفارش کر دے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا تو پھر اور کہاں کرے گا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ 9 راستے ہو گئے۔ 10 نمبر پر دیکھیے، آپ سنیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اذا صلیت صلوات المکتوبات، اے اللہ کے نبی جب میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان اور رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لوں، وأحللت الحلال اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو میں حلال جانوں، وحرمت الحرام اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں، ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم، ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، صرف جمعے کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا، اور حلال چیزوں کو استعمال کرنا، اور حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔
آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاؤں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مرگی آپ جانتے ہوں گے بیماری ہے، اچانک انسان کا ہاتھ پاؤں کانپنے لگتا ہے، گر جاتا ہے زمین پر۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بڑا خطرناک دورہ پڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی جب میں زمین پر گر جاتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت، اے خاتون، میرے پاس تیرے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ میں دعا کروں گا تو تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہے کچھ کہ تو جنت میں جائے گی یا نہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں پڑی رہا اور صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب بتا ان دونوں میں کیا کروں؟ تو صبر کرتی ہے اسی بیماری میں یا میں دعا کروں؟ میں دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ صحابیہ کی صحابیہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے تاکہ ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے۔ صحابیہ کی صحابیہ کہنے لگی نہیں نہیں اے اللہ کے نبی مجھے ٹھیک نہیں ہونا ہے، اگر میں ٹھیک ہو رہی ہوں تو جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اور اگر میں اسی بیماری میں پڑی رہتی ہوں اور صبر کرتی ہوں تو میرے لیے جنت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، میں اسی بیماری میں پڑی رہنا چاہتی ہوں، صبر کروں گی۔ لیکن اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے اتنی دعا تو کر دیجئے کہ جب میں زمین پر گروں تو میں ننگی نہ ہوا کروں، میری شرمگاہ نہ کھولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ میں دعا کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو مرگی کے دورے تو آئے، لیکن وہ برہنہ نہ ہوئی اور اسی بیماری میں وہ صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ تو بیماری پر صبر کرنا اور بیماری کو بد دعا نہ دینا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ، حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی بین لحییہ، جو شخص اپنے دونوں داڑھ کے درمیان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے دونوں داڑھ کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے دے، وہ بین رجلیہ اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی یعنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے، یعنی زبان کو غلط بولنے میں استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اچھے جملے بولے۔ آج ہماری زبان سے اچھے جملے نکل رہے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کو حفاظت، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جنت میں داخل ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن افسوس آج ہم ان راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہمیں نیکیوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ آپ کے سامنے رکھ دوں، بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟
اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ، بتاؤ آج کون روزے سے ہو؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک صحابی اٹھے، نام ہے ابو بکر صدیق، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزے سے تھے؟ کہاں اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی جنازے کا پیچھا کس نے کیا ہے؟ کون ہے جس نے کسی میت کو قبرستان تک لے کے گیا ہو، جنازے کی نماز پڑھی ہو، مٹی دی ہو؟ کون ہے؟ پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کا پیچھا کیا ہے، اے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا، تیسرے سوال پہ غور کیجیے گا، من عاد منکم اليوم مریضا، اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کون ہے جو کسی بیمار آدمی کے پاس جا کے آیا ہو؟ آج ہمارے پاس، معاف کیجیے گا، بیمار آدمی کے پاس جانے کے لیے سمے نہیں ہے، مزاج کرسی کرنے کے لیے سمے نہیں ہے، پڑوسی بیمار ہم جاتے نہیں ہیں، بھائی بیمار ہم جاتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ بیمار پرسی کرنے کی، عیادت کرنے کی، مزاج پرسی کرنے کی، بیمار آدمی کے پاس جانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے مزاج پرسی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شام تک اس آدمی کے حق میں فرشتے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے بیمار پرسی کرنے کی، لیکن افسوس آج ہمارے پاس بیمار آدمی کے پاس جانے کے لیے سمے نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، تو پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے آخری سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ کون ہے جس نے کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جس شخص کے اندر یہ 4 اچھائیاں جمع ہو جائیں، جس نے نفلی روزہ رکھا ہو، جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو، جس نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، جس نے کسی مریض کی عیادت بھی کی ہو، جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، یعنی ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، آج ہم اور آپ ان راستوں کو، ان نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے سلام کو عام کرنا بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سلام کو عام کیجیے، سلام کو پھیلائیے۔ دلیل ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے
داروں کے حقوق ادا کرو، وصلو والناس نیام، اور رات میں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب پوری دنیا سو رہی ہو، جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ جب یہ 4 کام تم کرو گے، سلام کو عام کرو گے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو گے، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو گے، جب یہ 4 کام تم کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترمذی شریف کی حدیث میں بتا رہی ہے کہ سلام کرنا بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم سلام کرتے تو ضرور ہیں، لیکن اسے کرتے ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں، جسے پہچانتے نہیں ہیں اسے ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی تمہاری ملاقات کسی مسلمان بھائی سے ہو تو تم اسے سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ جب بھی تمہاری ملاقات اپنے مسلمان بھائی سے ہو تو تم اس سے سلام کرو، کیونکہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے آپس کے بغض و حسد، کینہ کپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بغض و حسد، کینہ کپٹ پیدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے سماج جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، سلام پھیلانا چھوڑ دیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر بغض و حسد، کینہ کپٹ، فساد، لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ ورنہ میرے پیارے ساتھیوں، سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، بغض و حسد، کینہ کپٹ آپس کے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کے راستے بھی ہیں سلام پھیلانا، اور جتنے بھی راستے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے جنت میں جانے کے، یہ سارے راستے سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن جنت میں جانے کا ایک خاص راستہ، جنت میں جانے کا ایک خاص راستہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بتایا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئے ہیں، سن لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، یہ حدیث خاص عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وہ صامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لیں۔ یہ 4 کام جو عورت کرے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اپنے شوہر کی بات مانے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اطاعت و فرما برداری کرے گی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، یہ 4 کام جو عورت کر لے گی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے قیامت کے روز ایسی خاتون سے، ایسی عورت سے قیامت کے روز کہا جائے گا اے اللہ کے نیک بندی، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہاری مرضی، تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تم ان راستوں پر چلو، ان نیکیوں کو اپناؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانے کے یہ مختصر چند راستے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ویسے تو جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں، بے شمار نیک اعمال ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے بار اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے بار اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو تیری رحمت کو جا چکی ہے تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبر کو تحت دینے کا کشادہ فرما دے، اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمانی کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔